آپ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 6000 تھی، لیکن جب آپ سرکار مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو مغرب کا وقت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شعلہ بردار ایک قافلے کی طرح آؤ۔ تو آپ کو معلوم ہے جب بہت زیادہ افراد لائنوں میں آئیں اور راستوں میں کچھ وقفے کے ساتھ چل کے آئیں تو وہ تھوڑے لوگ بھی پھر زیادہ لگتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت جب شعلہ بردار یہ سارا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ سرکار کے مقتدی بن کر، اور آپ جب پیشوا اور امام بن کر آگے آگے چل رہے تھے، آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے فاتحانہ انداز میں۔ سبحان اللہ، جب آپ سرکار مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سارا دیکھ رہے تھے کہ کیسے کیسے مسلمان جوک در جوک، قافلوں کے قافلے، فوج در فوج وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ اسلام کی ہیبت دیکھی۔ ابھی آپ سرکار مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تو تعداد مسلمانوں کی 6000، اور اسلام کی ہیبت دیکھیے، اسلام کی رونق دیکھیے کہ آپ سرکار نے جب مکہ مکرمہ میں قدم رکھا تو مسلمانوں کی تعداد میں سے 6000 پہلے تھے، 4000 اور شامل ہو کے یہ تعداد 10000 ہو گئی۔ جب آپ فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ نے پھر اہل مکہ کو کہا کہ آپ مجھ سے کس بات کی توقع کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے نیک بھائی ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کا خاندان اچھا ہے، آپ کی ماں بہت اچھی تھی، آپ کے والد بہت اچھے تھے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ سے اچھی بات کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کے سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے بارہا مرتبہ ستایا، وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، لیکن آپ سرکار کی زبان پہ وہی الفاظ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو آپ سرکار جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک اعلیٰ ترین رحمت، عفو و درگزر کی ایک مثال قائم فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، پھر آپ نے فرمایا جو احبار و ربانیین ہیں، جتنے یہود و نصارہ کے علماء اور درویش ہیں ان کو بھی معاف کریں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کر دے، جو ابو سفیان اور ہند کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو اپنے اوزار اور اپنے ہتھیار اور اس طرح کی چیزیں وہ زمین پہ پھینک دے، اور اس کے لیے بھی آپ سرکار نے فرمایا کہ میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ جو مطاف والی جگہ پہ آ جائے جہاں پہ حرم کعبہ میں طواف ہوتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے ان کو بھی معاف کیا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ان کو بھی معاف کیا، جو لڑائی کے لیے نہ آ سکیں ان کو بھی معاف کیا، بچوں کو بھی معاف کیا، عورتوں کو بھی معاف کیا، بوڑھوں کو بھی معاف کیا، کمزوروں کو بھی معاف کیا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آج پھر لڑائی کس سے کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سرکار نے فرمایا کہ جا کے ماؤں سے کہہ دو کہ آج آپ کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، بیٹیوں سے جا کے، بچوں سے جا کے کہہ دو آج آپ کو یتیم نہیں بنایا جائے گا، بیٹیوں سے جا کے کہہ دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مادہ پرست بادشاہ نہیں ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، ختم رسول ہیں، مولا کل ہیں، اور تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کے بیٹیوں سے کہہ دو کہ میں محمد کو مادہ پرست بادشاہ تو نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں سے جا کے کہہ دو کہ آپ کا کوئی دوپٹہ نہیں چھینے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر انسانیت کے سروں سے دوپٹے کھینچنے نہیں آئے، بلکہ سرکتے ہوئے دوپٹوں کو آپ سروں پہ رکھنے کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں۔ اتنے بڑے اعلان کے بعد جب آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، پھر زمین و آسمان میں آپ سرکار کی آواز مبارک گونجی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو آج
پوری دنیا کے جتنے بھی ججز ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، عدالتوں کا نظام چلا رہے ہیں، ان کے لیے اور حکمرانوں کے لیے یہ کلمات آپ سرکار کی زبان مبارک کے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کی پوری شریعت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس جگہ پہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے آج فتح مکہ کے وقت معافی ہے، لیکن ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ، لیکن آپ نے فرمایا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ نظر آ جائے، بے ادب نظر آ جائے، کہاں پر نظر آ جائے؟ اگر وہ کعبہ کے غلاف کو اٹھا کے اس کے نیچے اس نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، آپ سب کے لیے معافی ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا وہ بدبخت انسان جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس کو پکڑو اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ آج سب کے لیے معافی ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ آپ سرکار نے بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ملعونین، ملعون لوگ جو آپ سرکار کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کریم کی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کریم کے پیج شہید کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں آج جیسے ڈنمارک میں اور ناروے میں اور دوسری ریاستوں میں جیسے اسلام کے خلاف بہت کچھ ہوا، وہاں پر اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کے خلاف بارہا مرتبہ کافی کچھ انہوں نے کیا، تضحیک امیز کارٹون وغیرہ بنائے آپ سرکار کے۔ ان لوگوں کے لیے قرآن کریم کا ایک اور مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعونین، ایسے ملعون لوگ جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتے ہیں اپنے منہوں سے، ملعونین اینما ثقفوا، ملعون لوگ آپ کو جہاں کہیں بھی مل جائیں، اخذوا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعون لوگ آپ کو جہاں کہیں بھی مل جائیں ان کو پکڑو اور ان کو ایسے مارو، ان کو ایسے مارو۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر جہاد کے جب آئی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ان کے ہر جوڑ پہ مارو، ان کو قتل کر دو۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسے قتل کر دو جیسے قتل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عدل کرنا چاہیے، قرآن کریم کے دو مقام میرے سامنے ہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب تر ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں تو وہاں پر بھی عدل کرو۔ یہ عدل کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں تو وہاں پر بھی عدل کرو؟ وہ اس لیے کہ بعض اوقات آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے ماں باپ، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، قرابت دار، محلے دار، دوست، احباب، اگر آپ کے حلقہ احباب میں سے کوئی بے انصافی کی بات کرے گا، ظلم کرے گا، اگر آپ آج اس کو وہاں پہ نہیں روکتے، وہ کہے گا دیکھیں میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پھر ظلم پہ ظلم کرتا جائے گا، اللہ کی کمزور مخلوق کے اوپر وہ ظلم مسلط کرے گا۔ اور جب آپ اس کا ہاتھ روک دیں گے، وہ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، وہ کل کو کہے گا نہیں جی ہماری اپنی اولاد بھی ہماری نہیں بنتی، اس لیے وہ ظلم سے رک جائے گا۔ یہی بات ہے قرآن کریم نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، عدل کرو۔ عدل جو ہے یہ تقوی کے قریب تر ہے، تمہارے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، آپ نے ہمیشہ عدل کرنا ہے۔ جہاں تک بات آ گئی عدل کی، وہ جتنے بھی ججز ہیں ان کے لیے ایک الٹیمیٹم جو کریٹ ہونے والی سچویشن ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ، میں نے تو ایک حدیث پڑھی، میں نے پچھلے جمعے میں بھی وہ حدیث بیان فرمائی کی، تو وہاں پہ بھی آپ سرکار کا حکم مبارک اور فرمان مبارک ملا، میں تو سچ پوچھے میں کانپ اٹھا، میری روح بھی کانپ گئی کہ کتنا بڑا حکم ہے آپ سرکار کا۔ حدیث میں آتا ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے جو مشکل ترین حساب لیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ ججوں کا حساب لے گا، اللہ قاضی کا حساب لے گا۔ قیامت والے دن سب سے مشکل ترین حساب جج اور قاضی کا ہوگا۔ جی ہاں، اب آپ آ جائیں، دیکھیں اس دنیا میں اس وقت
7.5 کے قریب 7.5 ارب کے قریب اس دنیا میں لوگ ہیں۔ 100 سال کے بعد بندہ مر جاتا ہے۔ ہمارے اولین اور ہمارے آخرین میں کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے اس ملک اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کتنے لوگوں نے جزیرے خریدے، انہوں نے اپارٹمنٹس خریدے، بنگلے خریدے، پھر بے نام اور گمنام زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ مرنے سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے، ابس اس زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا بھی کو جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، کائنات میں کتنے لوگ آئے، ارسطو جیسے، فرعونوں جیسے، نمرود جیسے، پھر برے سے برے بھی لوگ آئے، پھر اچھے سے اچھے بھی آئے، علماء، اتقیاء، زعماء، انبیاء، رسل۔ اس کائنات میں کتنے لوگ آئے۔ اس کائنات میں اس وقت اگر 7.5 ارب آبادی ہے اور آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ 6 ارب لوگ غیر مسلم ہیں۔ آج اگر میں اپنی بات کروں یا آپ اپنی بات کریں تو اس دنیا میں 6 ارب آبادی سے آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا۔ آج اس پاکستان کی سرزمین میں آج برصغیر پاک و ہند کا سکہ نہیں چلے گا، سکندر کے دور کا سکہ نہیں چلے گا، حضرت سلیمان پیغمبر کے دور کا سکہ اور روپے پیسہ نہیں چلے گا، آج قائد اعظم کا سکہ چلے گا۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر آخری آنے والے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، ہم اس شریعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا وہ پیروکار بن گیا، وہ قیامت والے دن اللہ نے اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرنا، کوئی نیکی بھی قبول نہیں کرنی، اور قیامت والے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین اور معزز ججز حضرات، آج کی اس نشست میں میں یہ بات کہوں تو یہ کہنے کا حق بجانب ہوں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی، نظام اللہ کا، کائنات اللہ کی، زمین و آسمان اللہ کے، مخلوقات اللہ کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ زمین پہ پانی پہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے، اور وہ عرش اس کا حدود اربع کتنا ہے، وہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ اگر زمین و آسمان کی ایک آپ اس کو او شیپ میں اکٹھا کر کے اللہ کے عرش پہ رکھیں تو وہ یوں گم ہو جائے گا جیسے صحرا میں انگوٹھی گم ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس کائنات میں یا آپ کو بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نگران بنا کر، نگہبان بنا کر، رائی بنا کر، دائی بنا کر بھیجا، جج بنا کر بھیجا، ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی بندہ دنیا میں آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ آج اگر میں کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، ہاں جہاں پہ ان کے قابل اعتراض نقطہ جات ہیں وہ تو شریعت بھی ان کو وہاں پہ حدود و قیود کا پابند بناتی ہے، اور وہاں پر وہ جواب دہ بھی ہیں پبلک میں بھی اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ آج دیکھیں اس کائنات کے اندر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، ملین، بلین، ٹریلین دنیا میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک دن ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں۔ معزز ججز حضرات، اس بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان بہت ہی ایک ہمبل ریکویسٹ ہے۔ میر تقی میر ہندوستان کی سرزمین میں وہ پیدا ہوا تو آج سے تقریباً 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور اس نے کم و بیش کوئی 18 سے 20 کتابیں لکھی میر تقی میر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کے جن کا
मुअत्तर बदन था, मुशय्यन चलन था, जब कब्रे कोहन उनकी खोदी, न उज़्वे बदन था न तारे कफन था। जिंदगी तो यही कुछ है, जिंदगी तो यही कुछ है। फिर कुरान करीम 29वां पारा सूरत मुल्क आयत नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा रब आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, इस दुनिया में कौन लोग थे जो अहसन अमल करके आए। इसलिए जब निज़ाम अल्लाह का है, कायनात अल्लाह की है, हुक्म भी अल्लाह का चलेगा। जहाँ तक है कितने लोग हैं, बादशाह हैं, वज़ीर, मुशीर हैं, या जितने भी लोग जिनको अल्लाह ताला ने ओहदे दिए, उन्होंने अपने ओहदे के साथ वो मुनसिफ बन के ना बैठे और उन्होंने जुल्म किया अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह के निज़ाम में और अल्लाह ताला के बनाए हुए आईन, दस्तूर और कानून में उन्होंने तरमीम की और उसका गलत मतलब लिया। फिर क्या हुआ, वो निशान इबरत दुनिया में भी बने और आखिरत में भी बने। 28वां पारा सूरत मुनाफिकून, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। 3 मुकाम है इज़्ज़त के, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और मोमन। बस इज़्ज़त के अल्लाह ने 3 ही मायार रखे हैं। इसलिए आप मोमन वाली ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह के कवानीन में तरमीम ना करें। कुरान करीम में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की हलाल और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को तो पैगंबर भी हलाल और हराम को तब्दील नहीं कर सकता। जो अल्लाह के कवानीन है वो अल्लाह के कवानीन हैं। अल्लाह खालक है, बकिया सब अल्लाह की मखलूक हैं। यहाँ पर एक मुकाम और भी है कुरान करीम में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़ैसले के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मुकाम ऐसा भी आया कि आप सरकार के पास एक यहूदी आया। यहूदी ने आके कहा कि ज़मीन की मिल्कियत के ज़िमन में ये मेरे पास प्रूफ है, ये मेरे पास गवाह हैं, तो ये ज़मीन मेरी है। आप सरकार ने मुनाफिक से पूछा कि ये ज़मीन, उसने कहा जी हम तो आपका कलमा पढ़ने वाले हैं अल्लाह के रसूल, आप ज़रा हमें फ़ायदा दे दें। आपने फरमाया ऐसे नहीं हो सकता, उसके पास गवाही मौजूद है, गवाह हैं, रिटन प्रूफ है। आप सरकार ने फरमाया ये फ़ैसला मैं यहूदी के हक़ में करता हूँ क्योंकि उसकी गवाही मजबूत है। यहाँ से बाहर निकले। यहूदी ने कहा कि अगरचे मैंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सिद्के दिल से कहता हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले हमेशा सच्चे हुआ करते हैं। यहाँ से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मुनाफिक कहता है कि ज़रा अबू बकर सिद्दीक के पास जाएं, वहाँ से फ़ैसला ले लें। जब यहाँ से निकले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी बात सुनी तो यहूदी कहने लगा अगरचे मैंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन ये फ़ैसला मेरे हक़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं इसके बाद फ़ैसला नहीं दे सकता, जो फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वही फ़ैसला मेरा है, और ज़मीन की मिल्कियत के ज़िमन में ऐ यहूदी तेरे हक़ में मैं भी फ़ैसला करता हूँ। जहाँ से निकले तो मुनाफिक कहता है ठहरिए ज़रा उमर से भी फ़ैसला करवा ले। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत उमर फ़ारूक बाहर निकले, पूछा क्या मामला है, क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि असल में बात यह है कि मैं अल्लाह के रसूल की सारी बातें मानता हूँ, गैर मुस्लिम होने के बावजूद, यहूदी होने के बावजूद। ये आपका है, ये कलमा पढ़ने वाला है, नाम लेने वाला है आप सरकार का, लेकिन ये आपके फ़ैसलों के ऊपर अमल नहीं करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए, घर से जाके तलवार अपनी मियान से बाहर निकाली और अगले ही लम्हे मुनाफिक का सर कलम कर दिया और कहा कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के बाद मैं उमर फारूक के घर के दरवाजे की दहलीज पर अपने मुआमलात का फैसला करवाने के लिए आए, फिर उसका फैसला उमर की जुबान नहीं करेगी, उमर की तलवार करेगी। तो मुसलमानों में चे में गोइयां शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये एक जज्बाती फैसला था, लेकिन रब्बुल आलमीन ने इस फैसले में
اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ایک حکم نازل فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اگر کہیں اور سے فیصلہ کرواتا ہے یا اپنے دل میں اطمینان کی بجائے اضطراب محسوس کرتا ہے، وہ زبان سے چاہے لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا رہے، چونکہ اس کا دل مومن نہیں ہے اس لیے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے ایک کلمہ پڑھنے والے منافق کا سر قلم کر دیا ہے تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ منشاء خداوندی اور رضائے خداوندی کے عین مطابق ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو فیصلہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی حتمی فیصلہ ہے، وہی شریعت ہے، اور شریعت سے کوئی بھی بندہ آگے پیچھے نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ زمین ہی اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، تو اس لیے فیصلہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی چلے گا۔ آخر میں درخواست کروں گا ان ایم پی ایز، ایم این ایز، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور ہمارے وہ احباب و رفقا جن کو اللہ نے عدل کی مسند پر بٹھایا ہے، اور حکمران، صدور، مشیر، وزیر، جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان، اور بیوروکریسی میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے افواج پاکستان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قلم ہے اور وہ لوگ جن کا اس ملک کے اندر اختیار چلتا ہے، حکم چلتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی کمزور مخلوق کے اوپر ظلم کریں۔ یہ کام کبھی بھی نہ ہونے دیجیے۔ اگر میں ایک دنیا داری کی بات کروں، آپ بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان اور بوستان پڑھ کے دیکھیں، ان کی وہاں پہ کم و بیش کو 18 سے 20 حکایات ایسی ہیں جن کو آپ بے نظر عمیق دیکھیں، انہوں نے یہی بات کی، اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں۔ جو رحم نہیں کرتا کسی فرد و بشر پر، خدا مہربان نہیں ہوتا اس انسان کے اوپر، کبھی بھی اللہ رحم نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، دونوں انبیاء کی زندگی کے درمیان بہت زیادہ کمپیریزن ہے، کوارڈینیشن ہے دونوں انبیاء کی زندگی کے درمیان۔ کس انداز میں؟ عراق میں نمرودیت کا خاتمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیت کا خاتمہ کیا۔ مصر میں بے شمار فرعون آئے، عراق میں بے شمار نمرود آئے، ہر آنے والا نمرود کہتا کہ میں رب ہوں اور میں نمرود ہوں۔ مصر میں آنے والا ہر ایک بادشاہ کہتا کہ میں فرعون ہوں، میں رب ہوں۔ اس دور میں بھی بیٹوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعون کے دور میں مصر میں بھی بیٹوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا یا بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عراق میں نمرودیت کا خاتمہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں فرعونیت کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے، القیوم ہے۔ الحی، اللہ زندہ ہے، اللہ ازل سے زندہ ہے، ابد تا ابد، عبد العباد، ایک لامتناہی سلسلے تک، ہمیشہ ہمیش اللہ زندہ رہے گا۔ اللہ القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اللہ ازل سے قائم ہے، اور اللہ ابد تا ابد، ایک لامتناہی سلسلے تک، ہمیشہ ہمیش، عبد العباد تک اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ تمام شانیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی خاص ہیں۔ اللہ خالق ہے اور تمام مخلوقات اللہ کے عاجز ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی ذات
اس کی عزت پوری کائنات کے اندر ہے، اللہ کی شان پوری کائنات کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نے اس کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ عزت اور ذلت دیتا ہے لیکن زوال سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج اور زوال عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تمام شانیں ہیں، تمام مقام اور احترام اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ پوری کائنات کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ جب اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرما کر قرآن و حدیث میں آپ سرکار کی بے شمار شانیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، لیکن عمر نوح چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہیے بیٹھ کے سننے کے لیے۔ جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے خلق عظیم کا مالک بنا دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے۔ بشیر کے نیک عمل کرو گے خوشخبری ہے جنت کی، اور نذیر کے آپ ڈرانے والے ہیں کہ برے اعمال کرو گے تو اے لوگو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو آپ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خلق عظیم کے مالک بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہیں آپ مگر تمام جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے پیغمبر پودوں کے لیے بھی رحمت، نباتات کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت، زمین کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے رحمت، آسمان کے ایک ایک ستارے کے لیے رحمت، درختوں کے ایک ایک پتے کے لیے آقا رحمت بن کے آئے، اور آپ کا وجود باسعادت اور آپ کا ذکر خیر پوری کائنات میں بلند ہے۔ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نماز میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، اذان میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، اقامت تکبیر میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، درود پاک میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، قرآن میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جن کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تم ہو۔ وقت فرصت نہیں کام ابھی باقی ہے، توحید و سنت کا اتمام ابھی باقی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات میں جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو خبردار اور خبردار،
کبھی بھی تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الحجرات میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر فرد و بشر کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سرکار کی عزت مبارک کیا ہے، ادب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو کبھی بھی تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند ہو گئی، آگے نکل گئی، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ یہ ایک چھوٹا اور معمولی گناہ ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے زندگی کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے بخشش رکھی ہے، بے انتہا بخشش رکھی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ جب ہم ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں گے تو یہاں پر اس بات کو ضرور لے کے آئیں گے، انہی سورۃ الحجرات کی آیات مقدسہ کی تفسیر اور اس کی تشریح و توضیح میں مفسرین قرآن نے ایک واقعہ قلم بند فرمایا۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی پیدائشی آواز ہی بھاری بھرکم تھی۔ ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جتنا بھی کم اور آہستہ بولنے کی کوشش کریں تو ان کی آواز ہمیشہ بلند ہو جائے گی، اور جانے انجانے میں وہ جتنا بھی کنٹرول کریں اور آہستہ بولنے کی کوشش کریں لیکن ان کی آواز ہمیشہ اوپر اٹھ جاتی ہے، ان کی آواز زیادہ ہوتی ہے اور بھاری بھرکم ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز بھی کافی بھاری بھرکم تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ الحجرات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند نہیں کرنی۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری زندگی کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے گھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کے روئے، یہاں تک کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اسی دن میں غم سے نڈھال ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو زندگی کے تمام اعمال ہی ضائع ہو گئے، کیونکہ میری آواز بارہا مرتبہ آپ سرکار کی آواز مبارک سے بلند ہوئی ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کو بلا کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر آپ کی آواز بھاری بھرکم ہے، آپ جانے انجانے میں کبھی تھوڑا سا اونچا پہلے بول لیا کرتے تھے، تو آپ کے لیے آپ سرکار نے فرمایا اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے ثابت بن قیس تو کہتا ہے کہ میں اہل جہنم میں سے ہوں، لیکن میں نبوت والی زبان سے اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، چونکہ تیرے دل میں ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے انک لست من اہل النار، تو اہل جہنم میں سے نہیں ہے، ولکنک من اہل الجنہ، بلکہ تو اہل جنت میں سے ہے۔